بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر روز صبح سویرے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید ترقی عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان دن کی کسی ساعت میں کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف آسمان سے 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے لیے شام تک دعا کرتے ہیں، اور اگر رات کی کسی بھی ساعت میں عیادت کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جسموں کو پاک کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھی تمہیں پاک کرے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ رات پاکیزگی میں گزارتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے بالوں میں رات بسر کرتا ہے، اور جب بھی وہ بندہ رات کے کسی حصے میں اپنا پہلو بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، کیونکہ یہ رات کو باوضو ہو کر سویا۔ اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے درود پڑھنے کے دورانیے میں ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اب بندے کی مرضی ہے اور وہ مجھ پر درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ حضرت ابن سلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، اور اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آپ نے انہیں بند کر دیا۔ پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس پر اس کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سلم اللہ پاک ابو سلم رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرمائے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کی درجات بلند فرمائے، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کے جانشین بن، اور اے جہانوں کے پالنے والے ہمیں اور اس کو بخش دے، اور اس کے لیے اس قبر کو کشادہ کر دے، اور اس کے لیے اس کی قبر میں روشنی کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا جماعت سے نماز پڑھنا اس گھر پر یا بازار دکان میں تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور محض نماز ہی کی خاطر مسجد میں جاتا ہے، اور اس کی ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسجد میں پہنچ گیا تو گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے، اور جب تک وہ مسجد میں نماز کے لیے رکا رہے اور جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ اور دعا کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ کسی کو کوئی ایذا نہیں پہنچائے اور یا اس کو کوئی حدث لاحق نہ ہو۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کے ایسے شاہ سواروں کی طرح ہے جسے گھوڑا اپنی پشت پر لے کر شہید ہو گیا۔ اور ایسی نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ اپنے بے وضو نہ ہو جائے یا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے، اور وہ رباط اکبر میں ہے۔ اور ناظرین، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے
اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو نماز کی صف میں دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بے شک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کے لیے صفوں کو جوڑتے ہیں، اور جو شخص صف میں موجود خالی جگہ کو بھر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے لیے فرشتے مخلوقات اور یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بل میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا ام دردہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت دعا مانگتا ہے فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی وہی کچھ ہو جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے۔ آج ایک ایسا اور باکمال دعا، ایک ایسا باکمال عمل، فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل یہ دعا صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ایسی دعا جو ہر مسلمان کی زبان پر ہر وقت 5 وقت کی نمازوں کے بعد ضرور جاری ہوتی ہے، اور یہ دعا یاد بھی نہ ہو تو اس دعا کو یاد کرنا آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سنور جاؤ گے، اور یقین جانے لوگ اس عمل کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں کہ جس نے بھی اس عمل کو کیا اس نے اس بات کو آگے پہنچایا، اور ہر مسلمان اس عمل کو کرنا شروع کر دے تو اللہ کریم کرم فرما دیتا ہے۔ اور ایک جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا، وہ رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اللہ کے ملائکہ رزق لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور جو جاگ رہے ہوتے ہیں ان کو ان کا رزق دے دیا جاتا ہے، اور جو سو رہے ہوتے ہیں ان کا رزق واپس سے لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج کی ہماری نوجوان نسل، خواہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں، اور یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، ہم نے ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں، کوئی جاب نہیں مل رہی، کوئی ہمیں پوچھتا بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہی بیماری ہمارے اندر صبح جو رزق تقسیم ہوتا ہے، جب ملائکہ رزق لے کر زمین پر اترتے ہیں تو اس وقت ہمارے 100 میں سے 95% نوجوان نسل خواب غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ ساری رات نہ سونا اور صبح کے وقت سو جانا، پھر نماز بھی چلی گئی، اور پھر جو صبح کا وقت ہے جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ نور والا وقت ہوتا ہے اور بڑا برکت والا ہے، تو ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا رزق فرشتے واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہماری نوجوان نسل بے روزگار نظر آتی ہے۔ آپ صبح اٹھنے کی عادت بنائیے اور اپنے بچوں کو اٹھائیے۔ وہ بزرگ، والدین، مائیں، بہنیں جو کہتی ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، آپ آزمانے کے لیے ایک 15 دن اپنے بچوں کو اٹھائیں، فجر کی نماز پڑھائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے برکتیں آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرماتے ہیں۔ یہ دعا آپ سب نے سن رکھی ہے، اور ہم نے بچپن میں اپنے مسجد یا مدرسے میں اس دعا کو یاد کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس دعا کو ہم نے بچپن میں ہی یاد کی ہے، اور ترجمہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر اچھی دنیا اور اچھی آخرت، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور یہ وہ دعا ہے جو آدمی پڑھتا ہے تو حق سبحانہ و تعالی انسانوں کے حاجات کو پورا فرماتے ہیں، رزق کی بندشیں دور ہو جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بے تحاشا رزق ملتا ہے، دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے۔ اور اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی سے، عزتوں سے اور رزق سے مالا مال کرے، تو فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے جو درمیان 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہوتے ہیں، اس وقت کے اندر آپ نے اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور یہ آپ روٹین صرف 11 دن لگاتار رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اسی آیات کو اور اسی دعا کو ساری زندگی کا معمول رکھیں، آپ بڑھاپے میں چلے جاؤ گے، بال سفید بھی ہو جائیں گے، پھر بھی دولت رزق آپ پر اتنا عاشق ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس سے آسان وظیفہ بھی کوئی نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی دعا ہوگی۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔